چکا ہے اور اس سال میں کتنے مہینے رہ گئے؟ ٹوٹل 8 مہینے. اور 2027 31 دسمبر یہ ایک بہت اہم تاریخ ہے. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ 31 دسمبر 2027 کی تاریخ ہماری ملک کی تاریخ میں ایک اہمیت کی حامل تاریخ ہے. سن 2022 28 اپریل کو فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان نے تقریباً 20 سال کے بعد ایک بہت اہم فیصلہ سنایا. وہ فیصلہ سود کے خلاف، سودی نظام کے خلاف اور اسلامی معیشت و نظام کے حق میں تھا. اس فیصلے کے مطابق پاکستان کی گورنمنٹ، ریاست، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ 31 دسمبر 2027 تک ملک کی پوری اکانومی کو، پوری معیشت کو، صرف بینکاری نظام کی بات نہیں ہوئی. ہم لوگ عام طور پر یہ ذہن بنا کر بیٹھے ہیں کہ سود صرف بینک میں ہے، حالانکہ ایسا نہیں. سود بینک میں بھی ہے اور بینک کے علاوہ ہماری انفرادی زندگی کے اندر بھی موجود ہے. آپ جا کر گلی کوچوں میں لوگوں کا انٹرویو کریں تو ایک بڑی تعداد میں لوگ آپ کو مل جائیں گے جو لوگوں کو سود پر قرض فراہم کرتے ہیں، باقاعدہ ایک کاروبار کی صورت اختیار کر چکا ہے. تو اس فیصلے کے مطابق پاکستان کی ٹوٹل اکانومی، irrespective کہ وہ بینکنگ سیکٹر ہے یا نان بینکنگ سیکٹر ہے، اس سے سود کا خاتمہ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور ریاست میں ہم سب شامل ہیں. پتہ ہے آپ کو we are also the part of the ریاست of the state. اور جب 26ویں ترمیم آئی 2024 میں، اس ترمیم کے حوالے سے ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ ترمیم آئی، فضل الرحمان صاحب کے پیچھے لوگ لگ گئے، ان کے گھروں میں جا کر جو ہے لائنیں لگ گئیں کہ جناب ہم نے ووٹس دے، بس یہی ہمیں پتا ہے. لیکن اس ترمیم کے اندر ایک بہت بڑا کام بھی ہوا. ہم سیاسی پہلو کی طرف نہیں جاتے، جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ رہتے ہوئے اس امینڈمنٹ میں 26 امینڈمنٹ کے اندر ایک بہت اہم کام یہ ہوا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا آرٹیکل 38F کو بھی ایمینڈ کیا گیا. یہ جو 38F آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے، اس میں ایک جو لکھا ہوا تھا اس آرٹیکل میں کہ اسٹیٹ شیل ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل. یہ 1973 سے 2024 تک کیا لکھا ہوا تھا کہ اسٹیٹ شیل ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل، کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ملک سے جتنی جلدی ہو سکے سود کا خاتمہ کرے. اب وہ جتنی جلدی ہو سکے وہ آپ دیکھ لیجیے، 73 اور 2024 51 ایئرس گزر گئے. جب بات کی جاتی تو ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے کہ جناب اس میں ٹائم لائن نہیں ہے، اس میں تو لکھا ہے ایز ارلی ایز پاسبل. اس ایز ارلی ایز پاسبل میں 51 سال لگ گئے. 26 امینڈمنٹ جو آئی اس میں اس آرٹیکل کو امینڈ کر کے اب اس طرح کر دیا گیا ہے کہ اسٹیٹ شیل ایلیمینیٹ ربا بیفور 1 جنوری 2028، یعنی 1 جنوری 2028 سے پہلے ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ملک سے سود کا خاتمہ کر دے. یہ اور بات ہے کہ ابھی ریاست سوئی بھی ہے، تقریباً 1 سال اور 8 ماہ رہ گئے ہیں، لیکن ہم کچھ نہ کچھ تو اپنا حصہ تو ڈالیں نا. ہم ایسے افرادی قوت تیار کر لیں کہ جب یہ نظام یعنی اسلامی معیشت کا نظام مکمل طور پر ہمارے ملک میں آ جائے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت ہمیں جلدی دکھائے تو ہمارے پاس افراد کار کی کمی نہ ہو، ہیومن ریسورس کی کمی نہ ہو. اس کمرے میں بیٹھے ہوئے اس وقت تقریباً 50 کے قریب ایسے شریعہ اسکالرز ہیں کہ جن کو ہم اسلامک اکنامکس اینڈ بینکنگ سسٹم کے اندر لا کر استعمال کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ
یہ جو لوگ تیار ہیں یہ الصفہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس سے تیار شدہ ہے. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں درجنوں کہ جو ابھی بھی مختلف مالیاتی اداروں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. کوئی دبئی اسلامک بینک میں ہے، کوئی MCB اسلامک بینک لمیٹڈ میں ہے، کوئی میزان بینک میں نمائندگی کر رہا ہے. تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی آج کے پروگرام کی مناسبت سے، اور ایک اعلان بھی کرنا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا. دو چیزیں اس میں کمی نہیں آئے گی. یہ آڈیٹوریم ہے، اس میں 400 لوگوں کی گنجائش ہے بیک وقت. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب آپ سب لوگوں کے تعاون سے ہم اسے مکمل کر دیں گے. ابھی اس حالت میں ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک اعزاز اور تاریخی لمحات ہے کہ آپ لوگ اس میں اس وقت آ رہے ہیں جب یہ اتنا تیار نہیں ہے. ایک وقت آئے گا جب آپ دیکھیں گے تو یہ وقت جو ہے آپ کو یاد آئے گا کہ ہم ادھر بھی اس وقت بھی آیا کرتے تھے انشاءاللہ تعالی. اوپر ہمارا جو ہے گراؤنڈ فلور گرے اسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ وہاں پر بھی ہم پروفیشنل کورسز کا آغاز کریں گے. ہماری سوسائٹی کے بچوں کے لیے بھی ہم کورسز کا آغاز. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں حلال و حرام کے حوالے سے. بولے پتہ ہے کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں نے اپنے بچوں کو حلال و حرام کے حوالے سے بھی تعلیم دلوائی ہے. کالج کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر کوئی آپ کا ایک سبجیکٹ مجھے بتا دے کہ جس میں ہمارے بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہو اسپیسیفکلی کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے. یہ رجحان ہی نہیں ہے، یہ رجحان ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے ہماری کہ ہم اپنے جو بچے ہیں ان کو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ تربیت کر سکیں. تو ہم ان کے لیے بھی مختلف قسم کے کورسز لانچ کرنے والے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں اور دیگر جو تعطیلات ہیں ان کے درمیان. بالخصوص ایک اور کورس کے حوالے سے آپ سب لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، کورس کے حوالے سے عرض کرنی ہے کہ سوسائٹیز کے اندر ایک رجحان ہے. جو ایلیٹ کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، لوئر مڈل کلاس ہے، وہ فیشن کے طور پر اپنے بچوں کو حفظ قرآن کراتے ہیں. بولیں کچھ یاد آیا؟ کراتے ہیں. اچھا ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرے بچوں کو قرآن یاد بھی ہے یا نہیں. بخاری صاحب آتے ہیں 1-2 گھنٹے ٹائم دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو کرواتے ہیں. ان کا بھی کام چل جاتا ہے اور بچوں کا بھی کام چل جاتا ہے. ماں باپ فخر سے کہتے ہیں میرا بچہ بھی حافظ قرآن میں ہے. سوال تو یہ ہے کہ باقی میں ہے، تو جواب آئے گا نہیں. ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے کہ جو حفظ کرنے کے باوجود قرآن ان کو یاد نہیں ہے. تو ہم ایک مہم کے طور پر ایک آغاز کرنے جا رہے ہیں، تحفظ حفظ قرآن کورس. نام کیا رکھا ہم نے؟ تحفظ حفظ قرآن کورس. اگرچہ یہ ہمارے جو مین ہمارا منشور ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر ہے، لیکن چونکہ قرآن سے متعلق ہے ہم نے کہا اس کو بھی کرنا ہے. تو انعام اللہ صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو سوسائٹی میں آپ کے لوگ ہیں جن کے بچے حافظ قرآن ہیں اور بھی دیگر ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ احمد مختار بھائی آپ کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں ہماری سوسائٹی کے. تو یہ آپ لوگ جا کر بتائیے. ہم انشاءاللہ عنقریب اس کو اناؤنس کریں گے. جن کے بچے حافظ قرآن ہیں یا جن کے بچے نہیں ہیں ان کے رشتہ داروں جاننے والوں کے بچے حافظ قرآن ہیں وہ ہمارے پاس بھیجیں. انشاءاللہ تعالی ہم چند مہینوں میں ان کی منزل ان کا قرآن پختہ کر دیں گے. پھر وہ کھڑے ہو کر نماز تراویح میں قرآن سنانے کے قابل ہو جائیں گے. اس میں آپ لوگوں کا تعاون ہمیں چاہیے. تکافل انڈسٹری، جس طرح اسلامک بینکنگ انڈسٹری ایک گروئنگ انڈسٹری ہے، اس میں شریعہ اسکالرس کے لیے بھی نان شریعہ اسکالرس کے لیے بھی اپرچونٹی بہت آ رہی ہے. فیوچر جو ہے الٹیمیٹلی اسلامک بینکنگ اسلامک اکنامک سسٹم ہے. تو تکافل بھی ایک گروئنگ انڈسٹری ہے. تو ہم پہلی دفعہ الصفہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس کے پلیٹ فارم سے تکافل کا ایک بنیادی کورس شروع کروا رہے ہیں 4 ہفتوں پر مشتمل. جو یہاں پر بینکرز حضرات تشریف فرما ہیں وہ بھی اس کورس کو لازمی کریں. تکافل کی بنیادیں،
फाउंडेशन, फंडामेंटल्स वो आपको बताए जाएंगे कि तकाफुल इंश्योरेंस से किस तरह मुख्तलिफ है, इंश्योरेंस किस लिए हराम है और तकाफुल किस वजह से हलाल है। ये सारे सवालात हैं लोगों के जहनों में कि यार ये तो अजीब बात है, दोनों का अल्टीमेट रिजल्ट सेम है, लेकिन एक को शरिया स्कॉलर्स कहते हैं हलाल, एक को हराम कहते हैं, तो ये कैसे जो है मुमकिन है। तो वो हम आपको इंशाअल्लाह ताला डिबेट होगा, वहाँ पर आर्गूमेंट्स होंगे, क्वेश्चंस आएंगे, आपकी क्वेरीज आएंगी, आपके रिजर्वेशंस होंगे, आपके ऑब्जेक्शंस होंगे, उन सब को इंशाअल्लाह ताला क्लैरिफाई किया जाएगा। तो बहुत सारे मेहमानान गिरामी बाद में तशरीफ़ लाएँ, सबको मैं वेलकम करता हूँ। हमारे नदीम साहब भी माशाल्लाह तशरीफ़ लाएँ, वेलकम करता हूँ। तो बस इसी पे मैं इत्तफ़ा करूँगा। आप लोग तखस्सुस फिल इक़्तिसाद अल इस्लामी का जो नया सेशन शुरू हो रहा है बकरा ईद के बाद, उसके लिए भी अपने शरिया स्कॉलर्स को, क्योंकि उसके लिए शर्त है कि वो दर्स निज़ामी मुकम्मल किया हुआ हो। तो यहाँ पे हमारे शरिया स्कॉलर्स, हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप अपने साथियों को मोटिवेट करें, उनको तरगीब दें और वो जो है इस कोर्स का हिस्सा बने। तकाफुल का बुनियादी सर्टिफिकेट कोर्स, इसमें आप सबको मैं दावत देता हूँ, ज़रूर एक दफ़ा कीजिए, एक दफ़ा ज़रूर कीजिए। अगर आप इंडस्ट्री में नहीं भी आते तो भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब आप मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठते हैं तो लोग आपको शरिया स्कॉलर समझते हैं, उनको ये पता होता है कि इनको शरीयत के हवाले से इंफॉर्मेशन मुकम्मल है, तभी तो मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठे हैं। तो वो आपसे तकाफुल के बारे में आके सवाल कर सकते हैं, वो आपसे इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से सवालात कर सकते हैं। तो अगर आपको इसकी बुनियादें मालूम होंगी तो आप उनको अच्छी तरह गाइड कर सकेंगे, उनको अच्छी तरह रहनुमाई फराहम कर सकेंगे। तो सबको ये दावत दी जाती है। बहुत शुक्रिया अगेन, आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए।